ایک یہودی بچہ میرے رسول کی بارگاہ میں آتا اور حضور کی خدمت کرتا. یہودی تھا، نہ باپ آتا ہے، نہ بھائی آتے ہیں، نہ چچا آتے. بخاری میں اس کا ذکر موجود. آتا اور محبت کرتا، خالی نوکری کرتا. بیمار ہو گیا، قربان جائیں. اللہ کے رسول تیمارداری کرنے چلے گئے اور حضور اس کے سرانے جا کے بیٹھ گئے. وہ یہودی اس بات پر ہی بڑا حیران تھا کہ مجھ غریب کے گھر محبوب آ گئے. اور پھر حضور اس کے گھر جا کے گویا کنواں پیاسے کے پاس چلا گیا. گھر جا کے حضور سرانے بیٹھ کر فرمانے لگے چل پڑھنا کلمہ، پڑھنا کلمہ. یہ اس کی محبت تھی. وہ صرف محبت کرتا. وہ تو بچہ تھا، اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا. وہ صرف پیار کرتا، لفظوں کا جامہ نہیں پہناتا تھا. وہ اپنے معاملات، وہ اپنے عمل سے محبوب سے محبت کرتا. حضور علیہ السلام سے پیار کرتا. اور عمر بھی چھوٹی تھی ابھی. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں تے کھیڈاں بھول گئیاں. کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی، پر ہن تے رولدی میں رول گئیاں. محبوب فرمانے لگے کلمہ پڑھ لے. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. ابا جی کیا کہتے ہیں؟ تو والد کہنے لگے پتر جیسے کریم فرماتے ہیں ویسے ہی کر لے. اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور محبوب وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ شکر ہے اللہ نے اسے دوزخ سے نجات عطا فرما دی. جہنم سے بچ گیا. کس بنیاد پر بچ گیا؟ کون سی چیز حضور کو اس کے گھر لے گئی؟ وہ اس کی محبت ہے نا نبی پاک سے، وہ اس کا پیار ہے نا حضور کے ساتھ، وہ وارفتگی، وہ شوق، وہ درد. 2-4 دن کے بعد ایک صحابی نے حضور کی زیارت کی. غریب آدمی تھے. اسے ظاہری طور پر نہ چہرہ انور پر کچھ نکاہت نظر آئی. عرض کرنے لگے حضور میرے ماں باپ قربان، میں چہرے پر کچھ کمزوری ظاہری طور پہ دیکھ رہا ہوں. تو حضور فرمانے لگے 4-5 دن بیت گئے، سوائے کھجور پانی کے میں نے کچھ کھایا نہیں. صرف میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے. میں نے کچھ دنوں سے کھایا نہیں. اس کے ظاہری اثرات ظاہری طور پر کچھ تمہیں دکھائی دے رہے ہیں. دوڑے گئے، گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے. جو اپنے گھر تھے قریب رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، ہمسایوں سے، ان سے پوچھا تمہارے پاس ہے کچھ کھانے کو؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. اب یہاں بھی رکے نہیں. یہ محبت ہے نا، یہ شوق پیدا کرتی. یہ محبت ہے نا، یہ بندے کے اندر جذبات پیدا کرتی. یہ محبت ہے، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. یہاں بس نہیں کی، پیار خالص ہے نا. ایک یہودی کے باغ میں گئے، اسے کہنے لگے مزدوری ملے گی؟ کہنے لگا ہے تو صحیح پر مشکل بڑی ہے. فرمایا کیا مشکل ہے؟ کہنے لگا گرمی سخت ہے، پانی کنویں کا نیچے چلا گیا ہے، وہ نکال کے درختوں کو سیراب کرنا ہے اور کام مشکل ہے، گرمی بڑی سخت ہے، کر لو گے؟ فرمانے لگے ضرور کروں گا. اجرت کیا دے گا؟ کہنے لگا ایک پانی کا ڈول نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی. انہوں نے اپنی چادر بچھا لی. ایک پانی کا ڈول نکالتے، بڑا گہرا پانی تھا، سخت پسینہ آتا، محنت کے بعد ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. ایک کھجور ایک ڈول پر ملتی، تینوں لب دیاں آپ گواچے تے سانو اپنی خبر نہ کوئی. ساتھوں تے پارے نی ککھ گلیاں دے، سانو تے آخ دے لوگ شدائی. ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، اساں گل پہنے ہیں تاج گدائی. او سجنا اپنا آپ گوایا ہے، تاں یار نے چاتی پائی. فرماتے ہیں وہ میں نہ کھجوریں نکالتا رہا، ایک ایک کھجور. جب میری چادر پر، میرے کپڑے پر کچھ کھجوریں جمع ہو گئیں تو میں نے سمیٹا، سینے سے لگائیں. خرامہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا. کریم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے. یہ کوئی بہت قیمتی چیزیں بظاہر نہیں ہیں، میری بات کو سمجھیے. یہ کچھ سونے چاندی کا گفٹ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو درد ہے، اس کے پیچھے جو محبت ہے، اس کے پیچھے جو خلوص ہے، اس کے پیچھے جو وارفتگی ہے، جو شوق ہے، یہی دین کو مطلوب ہے، یہی دین کا مقصود ہے، یہی مومن کو تازہ دم رکھتا ہے،
اسی سے اندر درد پیدا ہوتا ہے، اور یہی چیز ہے جو انسان کو منزل کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ ہم نا باتوں کی حد تک عاشق رہ گئے ہیں۔ عشق کا اظہار نہ شعروں سے ہوتا ہے، نہ باتوں سے ہوتا ہے، نہ نعروں سے ہوتا ہے، نہ جلسوں سے ہوتا ہے۔ وہ تو رات کو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دل سے پوچھ پیار کتنا ہے، وہ تو پوچھ اپنی آنکھوں سے کہ یہ کہاں کہاں روتی ہیں تو محبت میں کیوں نہیں روتی۔ یہ تو خالص قلبی کیفیت اور قلبی واردات کا نام ہے۔ وہ کھجوریں لے کر حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے، کریم چٹائی پہ بیٹھے تھے، زمین پر تشریف فرما۔ کھجوریں جب حضور کے سامنے رکھی تو محبوب نے یوں نظر اٹھائی، تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ وہ کھجوریں محبوب نے ایک اٹھائی اور کھجور کو پہلے منہ میں رکھا، اور پھر ان کے سارے وجود کو پسینے میں شرابور دیکھا، ہاتھوں کے چھالے دیکھے، تو حضور فرمانے لگے اتنی گرمی میں اتنی محنت، اس موسم میں اتنی مشقت، اتنا بوجھ، فرمایا کس چیز نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پر؟ آخر کوئی جذبہ تو پیچھے ہوگا۔ کئی دفعہ بچے روتے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، کئی دفعہ بہنوں کی شادی کرنی ہوتی ہے، کئی بار گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی جذبہ ہوتا ہے نا جو بندے کو لے جاتا ہے۔ اور بھائی کس چیز نے مجبور کیا؟ غریب آدمی تھے، سادے بندے تھے، گھٹنے زمین پہ رکھے تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی نہیں مجبور کر سکتا، ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا ہے۔ یہ محبت ہے جو لے گئی، یہ محبت ہے۔ حضرت عمر بن جموح 4 بیٹے لے کے میدان احد میں آئے تھے، 4 بیٹوں سمیت کل کمائی انسان کی اولاد ہوتی ہے، اور خود ان کی ٹانگ ایک تھوڑی چھوٹی تھی، لنگڑا کے چلتے تھے۔ 4 بیٹوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے تھوڑی دیر کے بعد خود بھی جنگ کا لباس پہن کے آ گئے، تو محبوب فرمانے لگے آپ کے تو 4 پتر آ گئے ہیں، تو آپ نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے حضور لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے، حضور میری طرح کے لوگ نہیں جائیں گے۔ فرمایا کیوں نہیں؟ کہا حضور پھر مجھے بھی قبول فرمائے۔ یہ محبتیں تھیں، یہ خلوص تھا۔ میں آپ سے عرض کروں، آج تک امت مسلمہ میں جو زندگی ہے، جو توانائی ہے، اور امت کی نبض جو چل رہی ہے، اس کی جو غذا ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ کریم نہ ہو، ہم نے ایسے بزرگوں کے تذکرے پڑھے جنہوں نے ایک وقت دن میں روٹی کھائی اور سارا دن رسول اللہ کا دین پڑھایا، ایک وقت کھانا کھایا اور صبح و شام جد و جہد کی۔ کس چیز نے؟ حضور کی محبت نے، نبی پاک کی غلامی نے اس کام لگا دیا۔ آج نا ایک تو میڈیا کا زور، تبصروں کی شدت، اور ویڈیو میں الجھے ہوئے لوگ، اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے، کیا کیا سنتے، کس کس قسم کی چیزوں کو دیکھتے اور دلوں کو سخت کرتے لوگ۔ وہ جو محبت کے سوتے تھے وہ تھوڑے سے کمزور پڑ رہے ہیں۔ ایک تو رات کو نا ہر صورت کچھ درود و سلام پڑھ کے سویا کرو، ہر صورت نا محبوب کی ایک نعت سن کے سویا کرو اپنے دل، اور یہ معاملات تنہائی میں کرو، تنہائی میں اپنے لہجے میں کچھ چیزیں ایسی پیدا کرو۔ آپ خود اپنے آپ کو دیکھو، انسان سب سے بڑا خود گواہ ہوتا ہے کہ میں کہیں سخت تو نہیں ہو گیا، کہیں میرا رویہ تلخ تو نہیں ہو گیا، کہیں کسی مقام پر میں کسی تکبر کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ اپنے آپ سے خود بات کریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں اپنے آپ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم صحابی ہیں اور صاحب حیثیت تھے، گھر میں بیٹے بھی تھے، غلام بھی تھے، پھر بھی ایک دن لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھ کے نا گزر رہے تھے رستے سے، تو ایک صحابی نے کہا آپ کے گھر میں بیٹے بھی ہیں، غلام بھی ہیں، تو خود کام کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے وہ میرا نفس ذرا بڑا ہو گیا تھا، کہنے لگ گیا تھا تو بڑی شے ہے، میں ذرا اسے نہ صحیح کر رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا نا اپنے اوپر خود نہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوا ہے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ اپنے آپ کو دیکھیں، وارفتگی اور شوق اپنی طبیعت میں پیدا کریں، لہجوں سے ساری نفرتیں بھگا دیں۔ کوئی غلط کراس ہی کر گیا نا پھر کیا ہوا؟ کچھ جملے بعض اوقات بڑے اچھے لکھے ہوتے ہیں گاڑی کے پیچھے بھی۔ ایک جملہ مجھے بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی پسند ہے، اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تو لنگ جا ساڈی خیر ہے۔ آپ یقین کریں خیر ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، 5 منٹ لیٹ ہو جائے۔ کوئی غلط کراس کر گیا، 2-4 ہارن دے گیا، تھوڑا تلخ ہو گیا تو کیا ہے بھلا ہم؟
कोई कर गया ना बात तो फिर क्या हुआ? किसी ने को 2-3 जुमले हमारे बारे में मुखालिफ बोल दिए तो मसलन क्या है, हम मिट्टी दे ते मिट्टी रहना ही एवी कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले। इतना ज्यादा अपने आप को बड़ा कर लेना और खुद बखुद ही कर लेना, और हर वक्त तल्ख रहना, हर वक्त नाराज रहना। अगर किसी वक्त कोई नाम भी सलाम ले सके और अगर किसी वक्त को पूरी तवज्जो ना भी कर सके तो क्यों कहते हो कि बंदा मुतकब्बिर है? यूं क्यों नहीं कहते कि कोई परेशानी होगी? यूं क्यों नहीं सोचते कि उसकी तबीयत खराब होगी? ओ भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। किसी जगह गौर कर लो, कहीं किसी शख्स को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन वो हमने ना थोड़ी थोड़ी बातें, अब तो ना हमें कोई बात पता चलती है ना हमारे पास कोई यकीनी खबर होती, हम अपने घर में बैठकर सोच कर ही कि फलां इस तरह का, निरा सोच के ही नाराज हो जाते। कोई हमारे पास उसकी दलील नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं, फलाना बंदा इस तरह का है, सोच कर ही नाराज हो गए 100%। तो ये आज कुछ मोहब्बत लेके जानी है, कुछ नाराजगियां छोड़ देनी है, कुछ बंदों को ना खुद बखुद ही माफ कर देना, कुछ लोगों के बारे में ना दिल को हल्का फुल्का करके सोना, कहीं ना कहीं कोशिश करनी है यार आज के बाद ना थोड़ा पीछे भी सीट मिल गई तो हो जाएगा गुजारा। कोशिश करनी है कि यार कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई बंदा कोई तलखी कर भी जाएगा तो कोई हर्ज नहीं। हमने अपने लहजे को गड़बड़ नहीं करना, मोहब्बतों को फ़रोग दें, मोहब्बतों के साथ जिएं, मोहब्बतों को आगे रखें। सारी दुनिया मैदान में निकलती है जीतने के लिए, लेकिन कुछ हज़रत जुनैद बगदादी की तरह मैदान में हारने के लिए भी उतरते हैं। वो कहते हैं यार नहीं, अपनों से, बुजुर्गों से, बड़ों से, करीबियों से, मोहब्बत वालों से कोई जीता तो नहीं ना जाता, कोई अर्ज नहीं, हम हार जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी मैदानों में हारने के लिए भी उतरो। उसकी वजह ये होती है कि छोटे बच्चे को ना कई दफ़ा बाप उसके साथ पंजा लड़ाता है ना तो जानबूझ के इसलिए हारता है कि मेरा पुत्र खुश हो जाए। तो कभी कभी इसलिए भी हार जाना चाहिए कि अपने ज़रा खुश हो जाएंगे, ज़रा उनके दिल को तसल्ली हो जाएगी, ज़रा कुछ थोड़ा सा ना उनकी तबीयत में करार आ जाएगा। थोड़ा सा मोहब्बत का फ़रोग करें, अपने लहजों से नफ़रतों को दूर करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस हाज़री को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए।